بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت کی ہوس نے تم کو غافل کر دیا۔ You have been deviated by the competition of increasing in wealth. You have been deviated by the competition of increasing in things. پیسے کی محبت، چیزوں کی محبت جب حد سے بڑھ جاتی ہے، اور یہ وہ بھوک ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب یہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، چیزوں کی محبت جب اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، مال و دولت کی محبت، چیزوں کی محبت جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے، تو انسان اس محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، اس کو سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا، اس کو حق بات سنائی نہیں دیتی، اس کو حق بات، اچھی بات سمجھائی نہیں دیتی، اس کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی سچی بات، صحیح بات بولنے کے حوالے سے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی اس بھوک کو اس قدر بڑھا دیا کہ اس بھوک نے، پیسے کی بھوک نے، پیسے کی محبت نے اس کی مت مار دی، اس کی عقل کو فوت کر دیا، ختم کر دیا، اور اس کو اچھی بات نہ دکھائی دیتی ہے، نہ سنائی دیتی ہے، نہ سمجھائی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی ایٹیچیوڈ کو بتایا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو پیسے کی محبت میں اپنے اس رویے کو ختم نہ کیا تو یہ تم کو سیدھے راستے سے غافل کر دے گی، اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارے دونوں جہانوں میں تم ناکام ہو جاؤ گے، اور تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم کے ساتھ اس حقیقت کو جانتے۔ کون سی حقیقت؟ اس حقیقت کو جانتے کہ تم دنیا میں، تمہاری زندگی عارضی ہے، تمہاری زندگی ایک امتحان ہے، تمہارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ تم اس حقیقت کو جانتے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اور تم یہاں پہ، تمہارا رب تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی اللہ کے حکم سے گزارتے ہو یا اپنی مرضی سے۔ اس حقیقت کو جانتے کہ مرنے کے بعد تمہارا حساب لیا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہیں روز محشر قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور تمہیں ایک ایک بات، اپنے ایک ایک کام اور ایک ایک فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ کاش تم اس بات کو یقینی علم کے ساتھ جانتے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تم اس بات کو، تمہیں یقینی علم ہوتا۔ اللہ ترون الجحیم، آج دنیا کی رنگینی نے، نفس کی خواہشات نے تم کو آخرت بھلا دی ہے، تمہیں آخرت کی تیاری بھلا دی ہے، آخرت پر ایمان ڈیویٹ کر دیا، اس سے تمہارا کمزور کر دیا۔ اللہ فرماتا اللہ ترون الجحیم، تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے، مرنے کے بعد قیامت والے دن تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، آج تمہیں یقین نہیں نہ آ رہا جہنم پر، اور تمہارا نفس کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، یہ زندگی گزارو، اور تمہیں شیطان بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، جیسی زندگی گزارنی ہے کرو، خوب انجوائے کرو، سارے کر رہے ہیں تو تم بھی کرو، کیوں اپنے آپ کو گھٹن کا شکار کیا؟ آج تمہیں یہ شیطان تمہیں یہ گائیڈ کر رہا ہے، تمہیں یہ راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تمہارا نفس اس کے ساتھ مل گیا ہے، اور تمہیں ارد گرد کا ماحول بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔ آج تمہیں یقین نہیں آ رہا جہنم کا، آج تم اس کا انکار کر رہے ہو، تمہارا من نہیں مان رہا، لیکن لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم یقیناً جہنم کو دیکھو گے۔ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ جس طرح تم آنکھ سے کچھ چیز کو دیکھتے ہو تمہیں یقین آ جاتا ہے، تم اسی طرح جہنم کو اپنے سامنے دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ، ضرور بضرور تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ یومئذ، قیامت والے دن، عن النعیم، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی، زندگی کی نعمت دی، مال و دولت دیا، چیزیں دی، کہ ان چیزوں کو، زندگی کو کیسے گزارا۔ چیزیں تو اللہ کی تھی، مال تو اللہ کا تھا، طاقت تو اللہ کی تھی، علم تو اللہ کا تھا، عہدہ تو اللہ کا تھا، زندگی تو اللہ کی تھی، اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے حکموں کے خلاف خرچ کیا، استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی کانوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا، اللہ کی دی ہوئی زبان کو اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کیا، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، جب اس بات کا یقین آ جائے، سمجھ آ جائے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے زمین و آسمان اور سورج چاند ستارے بنائے، وہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، وہ قیامت قائم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، یہ اس کے لیے مشکل بات نہیں ہے۔ جب اس بات کا یقین آ جائے تو یقیناً انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، یقیناً اس کے ایکشن بدل جاتے ہیں، یقیناً اس کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا، ہم لاکھ بہانے بنائیں، حقیقت یہی ہے، دنیا کی رنگینی نے، خواہشات کی کثرت نے، مال کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، ہمیں بہرا کر دیا ہے، ہمیں گونگا کر دیا ہے، اور ہمارا دماغ خالی کر دیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا سوائے خواہشات کے، وہ خواہشات مال کی بھی ہو سکتی ہیں، ہوس کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ اندھا پن مرنے کے بعد ختم ہوگا، پھر سمجھ آ جائے گی۔ مرنے کے بعد تو ابو جہل نے بھی ایمان لے آنا کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا دین حق ہے، تیرے رسول حق ہے، لیکن اصل ٹیسٹ تو یہ ہے کہ آپ بن دیکھے مانیں، اللہ کی بات کی وجہ سے مانیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی وجہ سے مانیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ دیکھ کر تو ابو لہب نے بھی مان لیا ہے، دیکھ کر تو ابو جہل نے بھی مان لیا ہے، دیکھ کر تو فرعون اور نمرود بھی مان چکا، لیکن اصل بات میرا اور آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم بن دیکھے مانتے ہیں، کہ ہم بن دیکھے اپنی جہنم کو دیکھے بغیر آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے دنیا کے رنگینی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ٹیسٹ ہے، یا دنیا کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں، جتھے کے ساتھ چلتے ہیں، کثرت کے ساتھ چلتے ہیں، اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اصل میں میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس ٹیسٹ میں کامیاب کرے، اور آخرت میں ہمارا خاتمہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔